ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا شیر خوار بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل ناپاک ہوتا ہے۔ احناف جو ہیں ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ سرکار فرماتے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیرخوار بچے یا بڑے کے پیشاب کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، حتیٰ کہ جانوروں تک کے پیشاب کا استثناء نہیں کیا۔ اس لیے ہر ایک کا پیشاب چاہے جانور کا ہو، انسانوں کا ہو، چاہے شیرخوار بچے کا، وہ حرام ہے، لہٰذا وہ ناپاک بھی ہے، اس کو پاک کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ جو بعض حدیثوں میں ثابت ہے کہ سرکار کی گود میں بچہ دیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو سرکار نے تھوڑا سا پانی لے کے چھڑک دیا، یہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ پیشاب پاک ہے؟ وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ بچے کے شیرخوار بچے کے پیشاب میں اسمیل کم ہوتی ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں تھا تو نبی کریم نے تھوڑی سی اسمیل دور کرنے کے لیے وہ ڈال دیا، لیکن اس کے بعد انہی کپڑوں میں جا کے سرکار نے نماز پڑھی، یا سرکار کی قولی حدیث دکھا دیں سرکار نے فرمائی یہ بچے نے پیشاب کیا، اس کے بچے کا پیشاب پاک ہے، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ تو جب قولی حدیث میں اور عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹکراؤ پیدا ہو تو امت کے لیے قولی حدیث فوقیت رکھتی ہے، جو سرکار نے قول فرمایا اس سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، لہذا شیرخوار بچے کا پیشاب بھی حرام ہے۔